وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر الحمدللہ آج 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 16ویں پارے کے اندر پہلا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 8 آیتیں ہیں، 75 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اب میرے لیے آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ پھر دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر چلے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا، لیکن ان لوگوں نے دونوں کی ضیافت نہیں کی، مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس بستی میں دونوں کو ایک دیوار ملی جو گری جا رہی تھی، تو خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری لے لیتے تاکہ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہو گیا، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے اسے اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی وجہ سے عیبدار بنا دیا، یعنی اس میں سوراخ کر دیا، اس لیے کہ اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، اور مجھے اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی وجہ سے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کہیں اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا لے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے اچھا عطا کرے، اس سے اچھا لڑکا عطا کرے جو اچھے اخلاق والا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ دیوار تو اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ نیک تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں لڑکے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی اگر اس وقت دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ خزانہ لے لیتے۔ یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت تھی جس کی مہربانی سے یہ سب کام ہوا ہے، اور یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے۔ یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، 16ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 تک۔ آیت نمبر 77 پر غور کیجئے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں چلے تو گاؤں والوں نے مہمان نہیں بنایا، یعنی نبی کو، ولی کو گاؤں والوں نے مہمان نہیں بنایا۔ اب آپ ہی بتائیے کیسے تھے وہ گاؤں والے، جبکہ مہمان کی مہمان نوازی سب سے اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6018، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 78 پر، قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہو گیا۔ یہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پہلے ہی معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم خود ہی بتا دیں گے، بیچ میں نہ ٹوکیے گا، تو اب جدائی کا وقت آ گیا۔ تو 3 غلطی ہو گئی، کیونکہ کشتی میں سوراخ جب کیا تھا خضر نے تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوک دیا تھا،
ایک بچے کا قتل ہو گیا تھا تو اس وقت بھی ٹوک دیا تھا، پھر اسی طرح دیوار گری جا رہی تھی تو اس وقت بھی ٹوک دیا تھا جب خضر نے اس کو سیدھا کیا تھا۔ تو اب کہا اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب 3 مرتبہ غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے تو نکالا جا سکتا ہے، جدائی ہو سکتی ہے، اور علم حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ذمہ داروں کے لیے بھی ہے کہ بچے لوگوں کے سدھار کے لیے کام کرے، ان کو موقع دے سدھرنے کا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، اس کے بعد جدائی کا وقت آیا۔ اب جب جدائی کا وقت آیا تو اس سے پہلے خضر نے ہر چیز کی حقیقت بتا دی۔ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اچھی تھی، ظالم بادشاہ لے لیتا تھا، پھر یہ کہاں سے کھاتے پیتے، اس لیے اس میں سوراخ کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے بچے کے بارے میں بتایا۔ اب تقدیر کا یہی فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اس کو دوسرا بچہ عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا، دیوار کو جو سیدھا کر دیا وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے اندر خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ پتہ یہ چلا ماں باپ اگر نیک ہو تو اس کا اثر، اس کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد خضر نے کہا رحمتم من ربک، یہ سب چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کے رب کی رحمت ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ تو میرے رب نے بتایا ہے۔ تو خضر کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، وہ نیک تھے، ولی تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، لیکن ہم اور آپ یہ نہ کہیں کہ ارے ولی کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جی نہیں، نبوت سب سے اہم چیز ہے، رسالت سب سے اہم چیز ہے۔ آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات خضر سے ہوئی ہے۔ بھائی خضر کے بارے میں تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ان کا حلیہ کیسا ہے، وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس کے اندر ہو کہ وہ لمبے ہیں، ناٹے ہیں، کیسے ہیں، ان کا جسم کیسا ہے۔ تو جو لوگ ملاقات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ناظرین کرام، تو یہ چند باتیں تھی اور یہ واقعہ تھا۔ سورہ کہف کے اندر 3 سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، غار والے کون تھے؟ نمبر 2، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کا کیا واقعہ ہے؟ تو یہ واقعہ یہاں ختم ہوا۔ اب تیسرا سوال جو ہے آگے کے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔